السلام علیکم جی، تو ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ۔ ہماری 170 آیات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 178 سے شروع کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القصاص، قصاص، بدلہ لینا، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی، اور عورت، بالانثی، عورت کے بدلے، فمن، سو جسے، عفیا، معاف کر دیا جائے، لہو، اس کے لیے، من، سے، اخیہ، اس کا بھائی، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ، فاتباع، تو پیروی کرے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، واداء، اور عطیت دے، الیہ، اس کو، باحسان، اچھے طریقے سے، ذالک، یہ، تخفیف، تخفیف ہے، رخصت ہے، من، سے، ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، فمن، سو جو کوئی، نعتدا، زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے ہے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک، ولکم، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضر، موت آئے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، ان، اگر، ترکا، چھوڑے، خیرًا الوصیۃ، خیرہ، مال، للوصیۃ، تو وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے سے، بھلے طریقے کے ساتھ یا دستور کے مطابق، حقاً، حق ہے، علی، پر، المتقین، پرہیزگاروں پر، فمن، سو جو کوئی، بدلہ، اسے بدل ڈالے، کسے، جو اسے وصیت کی گئی، بعد، مان، جو، سمعہ، اس نے سنا، جو اس کے سپرد وصیت کی گئی، فإنما، پس صرف، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، جو، یبدلونہ، اسے بدل ڈالتے ہیں، کسے، وصیت کو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، فمن، سو جو کوئی، خاف، خوف محسوس کرے، من موصٍ، وصیت کرنے والے سے، جانفاً، طرفداری کا، او، یا، اسماً، گناہ، فاصلح، پس صلح کروا دے، بینہم، ان دونوں کے درمیان، فلا، سو نہیں، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان، بے شک، اللہ، اللہ، غفور،
بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین اللہ پر، الذین وہ لوگ جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ایامن چند دن، محدودات گنتی کے، گنے چنے، فمن سو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او یا علی پر، سفرین سفر پر، فعدتن تو عدت پوری کرے، گنتی پوری کرے، من سے، ایامن دن، اخرى دوسرے دنوں سے، وعلی الذین وعلی اور پر، الذین وعلی الذین یہ ان لوگوں پر ہیں جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ فدیہ دینے کی، طعام کھانا دیں، مسکینوں کو، جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، بیمار ہوں، روزہ نہ رکھ سکتے ہوں اور فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، وہ مسکین کو کھانا کھلائیں جتنے روزے چھوڑیں۔ فمن سو جو تطوع خوشی سے کرے گا، خیرن نیکی، فہو سو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور اگر، تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون عقل رکھتے، علم رکھتے، شہر مہینہ، رمضان کا، الذی جس میں، انزل نازل ہوا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدی ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں دلیلیں، من سے، الہدی ہدایت، والفرقان اور فرقان جدا جدا کرنے والے احکام، فمن سو جو کوئی، شہیدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کا، فمن اور جو کوئی، کانا ہو، مریضاً مریض، او یا علی پر، سفرین سفر پر، فعدتن تو عدت پوری کرے، گنتی پوری کرے، من سے، ایامن دن، اخرى دوسرے دنوں میں، یریدو چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، والا اور نہیں، یریدو وہ چاہتا، بکم تم سے، العسر تنگی، ولتکملوا تاکہ تم پوری کرو، العدت عدت، ولتکبروا تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی پر، ما جو، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر گزاری کرو۔ یہاں تک ہم نے ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھا، اب ہم انہی آیات کا بامحاورہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے
اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی ہی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم عقل رکھو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اور اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔